ہمارا دماغ ایک خاص قسم کا ہارمون پیدا بھی کرتا ہے اور بوقت ضرورت اس کو خارج بھی کرتا ہے، اور اس کے انتہائی طلسماتی قسم کے اثرات ہوتے ہیں۔ اس کو ڈوپامین ہارمون کہا جاتا ہے۔ یہ جب بھی آپ کا دماغ اس کو خارج کرتا ہے تو آپ کے وجود کے اندر ایک نئی خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ آپ کے اعضاء بہتر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کے پٹھے اور مسلز جو ہے وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں، پرسکون ہو جاتے ہیں، اور آپ اپنے جسم میں ایک نئی حرارت اور انرجی محسوس کرتے ہیں۔ یہ دماغ کس وقت خارج کرتا ہے؟ میں آپ کو 3 مثالیں دیتا ہوں۔ ایک نوجوان جس کو ایک نوکری کی تلاش ہے، ایک بہترین نوکری کی تلاش ہے، وہ ٹیسٹ اور انٹرویو دے کے گھر پہ بیٹھا ہوا ہے اور اچانک اس کو ایک خط ملتا ہے۔ وہ خط کھولتا ہے تو اس میں لکھا ہے کنگریچولیشن یو ہیو بین سلیکٹڈ، آپ کو مبارک ہو، ہماری کمپنی نے آپ کو منتخب کر لیا ہے۔ تو فوری طور پر اس کو وہ منظر نظر آتا ہے کہ اچھی سیلری، اچھی گاڑی اور اچھی آسائش، رشتہ داروں میں ایک مقام، جب وہ ان کو محسوس کرتا ہے، ویژولائز کرتا ہے، تو دماغ فوری طور پر ڈوپامین خارج کرتا ہے۔ ایک اور شخص جس کو بڑے عرصے سے ایک گاڑی کی ضرورت تھی، ایک گاڑی کی خواہش تھی، وہ گاڑی خریدتا ہے اور وہ گاڑی میں جب بیٹھتا ہے تو ایک دم اس کو وہ چیزیں محسوس ہوتی ہیں کہ یہ گاڑی میرے ہاتھ میں آ گئی ہے، اب میں اسے چلاؤں گا، دوڑاؤں گا، اڑاؤں گا، لوگوں کو دکھاؤں گا، کیا مزے ہی مزے ہوں گے۔ اس وقت بھی یہ ڈوپامین خارج ہوتا ہے۔ ایک اور شخص جس کو انتہائی بھوک لگی ہوئی ہے، وہ کسی ہوٹل میں داخل ہوتا ہے، ہوٹل کا ماحول بھی انتہائی اچھا ہے، کھانے کی خوشبو بھی آ رہی ہے، اب اس کو احساس ہوتا ہے کہ ایک بہترین لذیذ کھانا اس کے سامنے آنے والا ہے، اس وقت بھی یہ ڈوپامین خارج ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، کچھ بدقسمت انسان جو نشہ کرتے ہیں، جب وہ ہیروئن اور کوکین پیتے ہیں تو اس وقت بھی دماغ یہ ڈوپامین خارج کرتا ہے اور وقتی طور پر اسے ایک راحت، سکون یا خوشی ملتی ہے، لیکن اس کے اثرات انتہائی مضر ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد دماغ جو ہے قدرتی طور پر نیچرلی ڈوپامین خارج کرنا چھوڑ جاتا ہے، اور اس کے اور بھی سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں کہ انسان اتنا نیچے چلا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ ہم اس ہارمون کو اپنے بوقت ضرورت کیسے حاصل کر سکتے ہیں، کیسے ہم اپنے دماغ کو اس حالت اور اس کیفیت میں لا سکتے ہیں کہ وہ اس ہارمون کو، اس خوشی کے ہارمون کو وہ خارج کرے۔ اب اس بات سے تو ہم رہے کہ روز ہمیں نئی نوکری کا خط ملے، ہم اس بات سے تو اب رہے کہ ہم روز نئی گاڑی جا کے خریدیں۔ ہمارا جو نفسیاتی نظام ہے اس کے اندر ایک خامی ہے، اور اس خامی سے ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور وہ خامی یہ ہے کہ ہمارا نفسیاتی نظام حقیقت اور مجاز کے اندر فرق نہیں کر سکتا۔ کوئی کام ہو رہا ہے یا آپ تصور میں کہتے ہیں کہ ہو رہا ہے، ان دونوں کے درمیان وہ فرق نہیں کر سکتا۔ ایک شخص کو تمغہ مل جاتا ہے اور وہ اپنے اندر ایک خوشی اور جوش محسوس کرتا ہے، دوسرے شخص کو صرف تصور کرتا ہے کہ اسے تمغہ مل گیا ہے، تو اس کے اندر بھی وہی خوشی کے اثرات ہوتے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ایک شخص کا 1 لاکھ روپے چوری ہو جاتا ہے اور وہ غمزدہ محسوس کرتا ہے، اور ایک شخص کا پیسہ تو چوری نہیں ہوا لیکن وہ تصور کر لیتا ہے کہ چوری ہو گیا ہے، تو دونوں کے اوپر غم کے اثرات ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ایک تجربے کے طور پر دیکھا گیا کہ ایک نوجوان جو ہے وہ ٹینس بال سے ہٹ کر رہا ہے، ٹینس بال جو ہے دیوار کے اوپر زوردار طریقے سے مار رہا ہے، اور اس کے دماغ کی ایک سکیننگ ہو رہی ہے، اس کے دماغ کو کمپیوٹر کے اوپر اینالائز کیا جا رہا ہے، اور ایک اور بندہ دوسرے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ صرف تصور کر رہا ہے کہ وہ زوردار ہٹیں لگا رہا ہے، صرف تصور میں ہے۔ ان دونوں کے دماغ کو جب کمپیوٹر کے اوپر اینالائز کیا گیا تو ایک جیسے ہی اثرات
نظر آ رہے تھے۔ ہماری نفسیات کی اس کمزوری کو ہم بھرپور طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ جو چیز ہم تصور کر لیتے ہیں کہ وہ ہو گئی ہے تو اس کے اثرات وہی ہوتے ہیں جو آپ بنفس نفیس کرتے ہیں۔ اب ہم اگر غور سے دیکھیں تو اس ہارمون کو حاصل کرنے کے 2 سٹیپس ہیں، 2 قدم ہیں۔ نمبر 1، آپ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ منسلک اور منطبق فوائد اور خوشیاں آپ محسوس کرتے ہیں۔ 16ویں صدی عیسوی میں جاپان کا ایک حکمران تھا نابو ناگا۔ یہ بہت بڑا جنگجو تھا۔ وہ ایک دفعہ کسی کے خلاف جنگ کرنے کے لیے نکلا۔ اس کے ساتھ جو لوگ تھے ان میں سے کچھ کا خیال تھا کہ ہمیں جنگ کرنی چاہیے اور کچھ کا خیال تھا کہ ہمیں جنگ نہیں کرنی چاہیے۔ وہ ایک جگہ پہ رکا اور اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ سنو، ہم ایسا کرتے ہیں کہ عبادت کرتے ہیں، عبادت کے بعد میں ٹاس کروں گا، اگر تو اس کے اوپر ہیڈ آ گیا، اگر ٹاس میں ہیڈ آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ قدرت چاہتی ہے کہ ہم جنگ کریں اور یقیناً ہمیں کامیابی ہوگی، اور اگر ٹیل آ گیا تو اس کا مطلب شکست ہے اور ہم واپس چلے جائیں گے۔ عبادت سے فارغ ہو کر وہ لوگ اکٹھے ہوئے اور حکمران نے ٹاس کی۔ جب ٹاس کی تو وہ ہیڈ آیا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس نے کہا کہ قدرت چاہتی ہے کہ ہم جنگ کریں اور فتح ہمارے لیے یقینی ہے، اور انہوں نے جنگ کی اور وہ فتح ہوئی ان کو۔ نابو ناگا نے یہ ایک دفعہ نہیں کیا، وہ ہر دفعہ یہی کرتا تھا، اور اس نے بے تحاشا جنگیں لڑی۔ جاپان اس وقت قبائلوں میں بٹ چکا تھا، مختلف قبائل تھے اور آپس میں لڑ رہے تھے۔ اس نے جنگیں کر کے ان سب کو شکست دے کر جاپان کو متحد کر دیا۔ بہت بڑا کام کیا، زندگی کا مشن پورا ہو گیا۔ اب جو ہے اس کی موت قریب تھی تو اس نے ایک انکشاف کیا۔ اس نے وہ سکہ نکالا اور لوگوں کو دکھایا۔ اس نے یہ سکہ خاص طور پر بنوایا تھا، اس کے دونوں طرف ہیڈ تھا، ٹیل تھا ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم کسی چیز کے بارے میں اچھا گمان رکھ لیتے ہیں اور ہم کبھی یقین کر لیتے ہیں کہ کوئی چیز ہمارے حق میں ہونے والی ہے تو وہ عموماً ہمارے حق میں ہو جاتی ہے۔ ہم اپنے نفسیاتی نظام کی خامیوں اور خوبیوں کو اپنے حق میں استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کسی فارغ لمحے میں کسی پرسکون جگہ سے سب سے پہلے تو اپنے آپ سے سوال کریں کہ آپ کو کیا چاہیے۔ بڑی مشکل سے اندر سے جواب آئے گا کہ آپ کو کیا چاہیے۔ ہو سکتا ہے آپ کو بتایا جائے کہ مجھے صحت چاہیے، تو اپنے آپ سے بڑے زوردار لہجے میں، بڑے اعتماد کے ساتھ کہیں کہ میں صحت مند ہوں، اور پھر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں۔ وہ سوچیں جو آپ کو تنگ کر رہی ہیں، جو آپ کو پریشان کر رہی ہیں، وقتی طور پر رک جائیں گی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر حملہ آور ہوں گی، اور پھر آپ کہیں کہ میں صحت مند ہوں۔ یہ جو آپ کا شعور ہے، اس کے نیچے گہرائی میں تحت شعور ہے۔ تحت شعور، اس تک چھوٹی موٹی آواز نہیں پہنچتی۔ آپ کو بڑے بھرپور طریقے سے، بڑے زوردار آواز میں کہنا ہوگا تاکہ وہ تحت شعور تک پہنچ جائے۔ پھر یہ تحت شعور آپ کے شعور کو بتائے گا کہ تم تو صحت مند ہو، اور پھر وہ خوشیاں، وہ راحتیں جو اچھی صحت کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کو اپنے چشم تصور سے دیکھیں، اپنے اندر محسوس کریں۔ ہو سکتا ہے ایک ملازم ہو، وہ کہے کہ مجھے ترقی چاہیے، تو آپ اسی طرح زوردار آواز میں کہیں کہ میری ترقی ہو گئی ہے، اور پھر پاز دیں، بار بار یہ کہیں یہاں تک کہ آپ کو یقین آنا شروع ہو جائے، اور آپ وہ نعمتیں، وہ فائدے، وہ خوبصورتیاں
محسوس کریں۔ انگریزی کا ایک قول ہے فیک اٹ انٹل یو میک اٹ، یعنی اپنے آپ کو بتاتے رہو جب تک کہ یہ ہو نہیں جاتا۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ایسا کرنے سے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے؟ ایسا کرنے سے کیا ہمارے کاروبار میں ترقی ہو جائے گی؟ تو میرا جواب ہے کہ اس کے دو پہلو ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو اس سے فوری طور پر راحت، خوشی اور سکون محسوس ہوگا۔ تو انسان دنیا میں بہت سارے کام کرتا ہی اپنی راحت اور خوشی کے لیے ہے، تو وہ آپ کو فوری طور پر مل جائیں گے۔ اور دوسری بات، اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں تو آپ کی پرفارمنس اور کارکردگی میں اور نتائج میں کم سے کم 10% بہتری آ جائے گی۔ تو ایسا عمل جس سے آپ کو فوری طور پر خوشی، اطمینان اور سکون بھی ملے اور آپ کی پرفارمنس یا آپ کے نتائج میں 10% بہتری بھی ہو، تو وہ ایسا عمل کیوں نہ کیا جائے۔ میں یہ 10% احتیاطاً کہہ رہا ہوں، یہ اس سے کہیں زیادہ ہو سکتا ہے، یہ 50% بہتری بھی ہو سکتی ہے، اور یقین جانے 100% بھی بہتری ہو سکتی ہے، مگر عمل پہم ضروری ہے۔ ہمیشہ اچھا ہونے کا گمان رکھیں۔ ہر وقت یہ سوچیں کہ اگلا لمحہ میرے لیے بہتر ہے، اس اگلے لمحے میں کچھ اچھا ہونے والا ہے، اس اگلے لمحے میں کوئی اچھا انسان مجھ سے ملنے والا ہے، اس اگلے لمحے میں مجھے کوئی خوشی کی خبر ملنے والی ہے، اگلی جو موبائل کی گھنٹی بجے گی اس پہ میرے لیے ایک اچھی خبر آنے والی ہے۔ ایک سروے کے مطابق جن لوگوں کے روڈ ایکسیڈنٹ ہوئے، جن کی گاڑیاں تباہ ہو گئیں اور خود جو ہے خوش قسمتی سے بچ گئے، تو ان سے پوچھا گیا کہ اس دن آپ کیا سوچ رہے تھے، اس حادثے سے پہلے آپ کیا سوچ رہے تھے؟ تو ان کا جواب تھا کہ اس دن ہم پریشان تھے، اس دن ہم ڈرے ہوئے تھے کہ شاید کچھ غلط ہونے والا ہے۔ اور وہ لوگ جو حادثے سے بال بچ گئے، جو یوں لگتا تھا کہ یہ پتہ نہیں بچے کیسے ہیں، تو ان سے پوچھا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے ذہن میں ایک چیز تھی کہ ہم جو ہے اس پہ پورا ہمیں اعتماد تھا کہ ہم صحیح سلامت اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ تو احتیاط اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ یہ یقین کر لینا، یہ گمان رکھنا کہ میں صحیح سلامت اپنی منزل پر وقت پر پہنچ جاؤں گا، یہ اچھے سفر کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ بعض لوگ جن کے ساتھ حادثہ ہوتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو صبح سے یہ ڈر تھا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ وہ بڑا سیانہ بنتا ہے، وہ یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے پہلے سے پتہ چل گیا تھا، حالانکہ یہ شخص سیانہ نہیں ہے، یہ بیوقوف ہے۔ اس نے اپنا نقصان خود کیا ہے، اس نے اپنے آپ کو چت کر دیا ہے، اس نے برا گمان رکھا ہے۔ اگر یہ اچھا گمان رکھتا تو یہ حادثے سے بچ بھی سکتا تھا۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے ان کے گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہے۔ صبح کا وقت بہت اہم ہے، جلد اٹھیں، نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تمام نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے، ہو سکتا ہے کسی کا یہ خواب ہو۔ صبح کو اٹھتے ہی اچھا گمان رکھیں، اچھی امیدیں رکھیں، اچھے ارادے کریں۔ صبح کے وقت اپنے مسائل کو یاد نہ کریں، بلکہ مسائل کو حل ہوتے ہوئے دیکھیں۔ یہ سوچیں کہ آج کا دن آپ کے لیے نئی خوشیاں لے کر آ رہا ہے، آپ کے لیے نئی مسرتیں لے کر آ رہا ہے، آپ کے لیے نئے مواقع لے کر آ رہا ہے۔ آج کے دن آپ کے غم اور پریشانیوں ختم ہونے کا دن ہے۔ صبح کا وقت غموں کو یاد کرنے کا نہیں ہے، خوشیوں کو دوبالا کرنے کا وقت ہے۔ صبح کے وقت آپ اپنے مسائل کو یاد نہ کریں، بلکہ وسائل کو ذہن میں رکھیں۔ صبح کے وقت آپ اپنے ماتحتوں کو پریشان کرنے اور ان کو کھینچنے کا مت سوچیں، بلکہ ان سے شفقت کا سوچیں۔ صبح کے وقت آپ نئے دوست بنانے کا سوچیں، دشمن بنانے کا نہ سوچیں۔ صبح کے وقت آپ لوگوں کو دینے کا سوچیں، لوگوں سے لینے کا مت سوچیں۔ آپ کی صبح کے یہ چند منٹ اگر اچھے گزریں گے، اگر یہ
اچھے ارادوں کے ساتھ گزریں گے، اچھے گمان کے ساتھ گزریں گے تو آپ کا دن اچھا گزرے گا، آپ کا دن آپ کے لیے پروڈکٹیو ہوگا۔ اگر آپ کا دن اچھا ہوگا تو آپ کے سال اچھے ہوں گے، اور اگر آپ کے سال اچھے ہوں گے تو آپ کی زندگی بھرپور ہوگی، فائدہ مند ہوگی۔ نہ صرف آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی جو آپ کے ساتھ منسلک ہیں، انشاءاللہ۔ شکریہ۔